آگے بڑھتے ہیں اور معاشرے کے اس پہلو کی بات کرتے ہیں جس پر شاید بہت کم بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی عورت یہ سنتی ہے نا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے تو اس وقت اس عورت کی زندگی میں زلزلہ سا برپا ہو جاتا ہے, قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. پھر دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے, حتیٰ کہ دونوں خاندانوں میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی یا ایک وقت میں ایک سے زائد شادی مردوں کا حق ہے. یہ شرعی حق ہے, ہمارا دین یہ حق دیتا ہے. یہ نہ تو گناہ ہے, نہ کسی پر ظلم ہے, نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے, نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہے. خواتین یہ سوچتی ہیں جی کہ اگر ان کا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو دوسری شادی سے ہمارا حق مارا جائے گا, ہمارے بچوں کی حق تلفی ہوگی, ہم سے شاید شوہر کی محبت کم ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دوسری بیوی ہوگی تو محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی. خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو شاید ہمارا جو فریڈم ہے وہ چھن جائے, ہماری جو ضروریات ہیں, جو ہمارے شوق شوہر پورے کرتا ہے وہ نہ ہو. اب یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا غلط کانسیپٹ سا بن گیا کہ بیوی یہ کہتی ہے دوسری شادی تو کرنی ہی نہیں ہے, جبکہ ایک چیز جس کی دین اجازت دے رہا ہے ہمیں, شریعت میں ہمیں رولز بتائے ہوئے ہیں, چیزیں بتائی ہوئی ہیں. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے کہ دوسری شادی کن کن کنڈیشنز میں ہو, اور آپ کیا کامنٹ کرتی ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا بتایا ہے قرآن پاک میں, پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں جو شادیاں کیں تو کیوں کی, ان کے کیا معاملات تھے اور کن خواتین سے کی. تو ہمیں جو قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو آیات ملتی ہیں وہ سورہ نساء میں زیادہ ملتی ہیں, اور خاص طور سے اس کی جو آیت نمبر 3 ہے, اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف جائیں اور اس کو پہلے سمجھ لیں کہ وہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی اور وہ کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کو ان کا حق نہیں دے پاؤ گے یا ان سے بے انصافی کرو گے تو پھر تم ان عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہیں, 2-2, 3-3, 4-4. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم صرف ایک سے شادی کرو, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے بھی معاملات کو اچھے سے حل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان کو حق زوجیت میں لے لو جو تمہارے قبضے میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ یہ جو آیت کا میں نے آپ کو مفہوم بتانے کی کوشش کی ہے یا ترجمہ بتایا ہے, ہم پہلے یہ جان لیں کہ وہ کون سے حالات تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے, اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ ہے 2 ہجری کے بعد, 3 ہجری کے آخر ہے بلکہ. تو جب غزوہ احد ہوا اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس وقت مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. اب ایک چھوٹی سی بستی اور اس میں 70 لوگ شہید ہو جائیں, ان کے پیچھے بچے یتیم ہو جائیں, ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں, تو اللہ کا یہ آنا حکم جو ہے ظاہر ہے اس میں بہت سارے اس میں حکمت تھی. اب اس صورت میں جو ہے نا 3 چیزوں کے خطبے ہمیں ملتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. ایک تو ہمیں وراثت کے حقوق ملتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ظاہر ہے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, تب جو ان کی جائیداد ہے, ان کے مال ہیں, ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. ہمیں یتیموں کے حقوق ملتے ہیں اس میں, اور خواتین کے حقوق ملتے ہیں کہ اب اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں اس کی تفسیر کے حوالے سے تو ہم تفسیر بتائیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہماری ماں یہ کہتی ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا ٹائم تھا جس میں خواتین کو عزت حاصل نہیں تھی, تو ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچیوں سے شادیاں اس لیے کر لی جاتی تھیں, یا تو وہ حسین ہوتی تھیں یا اس لیے کہ ان کے پاس مال بہت ہوتا تھا, لیکن ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے اور ان کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا اور ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی, یعنی کہ ان کو حق پورا نہیں ملتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو پھر اپنی پسندیدہ عورتوں سے شادی کر لو, تاکہ نہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو, نہ تم ان کا مال کھاؤ, بلکہ تم اپنے پسندیدہ خواتین کی طرف چلے جاؤ. لیکن اس کی ایک اور وضاحت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت جو لوگ ہیں نا وہ 10 شادیاں بھی کر لیتے ہیں,
اب 10 شادیاں کرنے کے بعد خرچے بڑھیں گے تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے انڈر جو یتیم بچے ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے جن کی دولت ان کے پاس ہے، جن کے وہ اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں کیونکہ والد شہید ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ان یتیموں کے پیسوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نزول فرمایا. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یتیموں کو تو تھوڑا بہت حق مل ہی جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ 10 بیویاں آئی ہوئی ہیں تو 10 کی 10 پہ ظلم ہو رہا ہے، اور مرد یہ سوچ رہا ہے کہ چلو یہ ان میں سے میری کسی سے نہیں بن رہی، اب میں 11ویں بھی کر لیتا ہوں. تو گویا اللہ رب العزت نے حد قائم کر دی کہ اب یہ تمہارے رشتوں کی حد ہے، یہ تمہاری شادیوں کی حد ہے، اب تم وراثت کے یہ حقوق ہیں جو تمہیں فالو کرنے ہیں، اور اگر تم اس کو فالو کر سکتے ہو تو تم اس میں آگے بڑھو، اگر تم اس کو فالو نہیں کر سکتے تو بالکل مت سوچو. اگین ڈاکٹر صاحبہ انصاف والی بات آ گئی. اچھا یہ جو آپ نے سارا ریفرنس دیا یہ تو اس زمانے کی بات ہے. اگر میں ابھی کا معاشرہ کی ہم بات کریں، اچھا جس مرد نے 2 شادیاں کی ہوں گی یا 3 شادیاں کی ہوں گی اس کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یار اس نے تو 2 بیویاں رکھی ہیں، اس نے 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ کب چینج ہوگا؟ اس وقت جب مرد شاید شرائط پہ پورا اتر کے دوسری شادی. دیکھیں عدل کی جو شرط اللہ رب العزت نے لگائی ہے نا وہ بڑی سخت ہے، کیونکہ دیکھیں عدل قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ناممکن نہیں کہہ سکتے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، عدل قائم کیا، وہ ہماری سامنے مثال ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی، عدل قائم کیا، ہمارے سامنے ہے. لیکن آپ تمام جگہوں پہ اگر عدل کر بھی دیں تو محبت میں عدل کرنا مشکل ہے، بہت مشکل. کیونکہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شکل و صورت میں اچھا ہے، کوئی اپنے رویوں میں اچھا ہے، کسی کا مزاج بہت اچھا ہے، سب سے مل کے رہتا ہے، کوئی خوبصورت بہت ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا اینگل ہوتا ہے جو مرد کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری 2 بیویاں ہوں اور تم عدل قائم نہ کر سکو تو جب تم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگے تو تمہارا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، باڈی کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا. تو کیا کوئی مرد یہ پسند کرے گا کہ وہ اللہ کے سامنے جائے اور اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہو؟ تو پھر وہ خود طے کر لے کہ میں رویوں میں اگر برابری کر سکتا ہوں. یہاں تو رویوں میں بھی برابری نہیں ہے نا. اگر ایک بیوی کے 4 بچے ہیں اور ایک کے 2 بچے ہیں، ظاہر ہے 4 بچوں والے کے خرچے زیادہ ہیں، تو 2 جس کے بچے ہیں اس کے خرچے بچوں کے حساب سے کم ہے تو وہ ناراض ہو جائے گی کہ اس کو آپ نے زیادہ پیسہ دے دیا. تو یہ رویے پھر اس کے بعد آپ اس کی پوری ضروریات بھی کر دیں گے تو دونوں بیویوں کے ذہن میں یہ ہمیشہ خیال رہے گا کہ پتہ نہیں اس سے شاید زیادہ محبت کرتے ہیں، وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں. دیکھیں یہ وہ رویے ہیں جن کو ہمیں نا شروع سے لے کے چلنا پڑے گا. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو دین کے یہ رویے ہمیں اسکول اور کالج میں بھی پڑھانے پڑیں گے. اگر ہم شروع سے یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے دین میں اجازت ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ اجازت ہے. اگر تو کوئی شخص وہ تمام چیزیں پوری کر سکتا ہے 2 بیویوں کی جو اللہ رب العزت نے بتا دی کہ اس کا نان نفقہ ہوگا، اس کا گھر ہوگا، اس کا جو بھی لباس ہوگا، اس کے میڈیکل کی سہولت ہوگی، اگر آپ دونوں بیویوں کو یہ دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں شروع سے پڑھانے کی ضرورت ہے اسکول میں، کالج میں، تاکہ بچیاں ذہنی طور پر تیار ہوں. ہم لوگ ذہنی طور پر تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے اوپر دوسرے معاشروں کے اثرات زیادہ ہیں. جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کے اثرات آ گئے، کرسچنز ہمارے دوست ہوتے ہیں تو ان کے اثرات آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ دونوں ایسے دین مذاہب ہیں جس میں کہ دوسری شادی نہیں کی جا سکتی جب تک پہلی بیوی کو ڈیورس دے دیں یا پھر وہ مر جائے. تو ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنے دین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں ڈیورس کی یا پھر خلا کی بڑھتی ہوئی جو ریشو ہے اس کا کیا ایک مین ریزن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن عورت پہلی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم نے دوسری شادی نہیں کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو پھر مجھے ڈیورس دو؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ جو ڈیورس کا اور خلا کا بہت بڑھ گیا ہے نا، اس میں دوسری شادی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بچیاں اور بیٹیاں ہیں نا ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. یہ بھی تو تربیت ہے نا ماؤں کی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو سولو کرنا سیکھو. اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو صرف اچھا نہ دیکھو، کچھ بری چیزیں بھی ہوں گی، جو بری چیزیں شوہر کی ہوں گی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرو، دونوں ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرو، آگے بہتری کا بھی سوچو. دیکھیں کوئی بھی 2 شخص جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سوچ کے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں رہ سکتے. ہر ایک بچی آتی ہے اس کا ماحول الگ ہوتا ہے، بیٹے کا ماحول الگ ہوتا ہے، 2 بالکل مختلف ماحول سے آتے ہیں، پھر دونوں کا ایجوکیشن لیول مختلف ہوتا ہے. لیکن جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر ان کو دونوں کو پہلے تو یہ کاؤنسلنگ کی جائے کہ اب آپ 2 مختلف ماحول کے بچے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کچھ پہ آپ نے رہنا ہے. یہ دونوں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور جب ان کے اختلافات ہوں تب بھی والدین کو چاہیے ان کے سر پہ رہیں. آج کل بچے نہیں شیئر کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے مسئلے ہم بڑے ہیں ہم خود حل کریں گے، لیکن خود حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اب ہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں
اپنی جو بچیاں ہیں ان کو یہ چیز ایلیمنٹری لیول سے چیز سکھانی چاہیے. ہاں صرف بچیاں نہیں, ہمارے بچوں کو بھی یہ چیز بتانی چاہیے کہ جی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے, آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے ریلیجسلی, تو یہ آپشن فری نہیں ہے. بالکل, اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. یہ جو عدل کا لفظ اللہ رب العزت نے رکھ دیا نا, اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے پھر یہ لازمی کیا کہ آپ اگر دوسری شادی کرنا جا رہے ہیں تو پہلی بیوی کو بتائیں, کیونکہ آپ ایک کانٹریکٹ میں ہیں, سوشل کانٹریکٹ ہے نا دونوں کے درمیان. تو اگر آپ بتا کے کریں گے تو آپ چونکہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, تو ڈر کس بات کا ہے؟ صحیح ہے. آپ بیوی کو بتائیں, اس سے اجازت لیں, اور اگر واقعی آپ عدل کر رہے ہیں تو پہلی بیوی آپ کو کبھی منع نہیں کرے گی. وہ کہے گی جب میرے سارے حقوق پورے ہو رہے ہیں اور میں اچھے سے رہ رہی ہوں تو ٹھیک ہے, دوسری کو بھی آنے دو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک مرد کسی عورت سے دوسری شادی کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ تو ہمارے معاشرے میں ایک بری چیز سمجھ جاتی ہے, لیکن اگر ایک عورت ایک مرد سے شادی کر رہی ہے اور وہ اس مرد کی دوسری شادی ہے, یہ چیز ہمارے معاشرے میں کیوں اتنا اس عورت کو پھر کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ گھر توڑ دیا اس نے اس کا حق کھا لیا, پہلے سے موجود بچے تھے, باپ کا پیار چھین لیا. دیکھیں پھر وہ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ اگر وہ اپنے پہلی وائف کو اور بچوں کو پورے حقوق دے رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں گے, لیکن اگر وہ تمام چیزیں کنٹینیو رہیں گی تو ان کے رویے نارمل ہو جائیں گے. یعنی اس میں ساری بات حق کی اور انصاف کی ہے. بالکل, کہ اگر ایک مرد حق پورا کر سکتا ہے اور انصاف دے سکتا ہے, انصاف کر سکتا ہے دو بیویوں کے درمیان, تبھی وہ اس طرف قدم بڑھائے. بالکل, یعنی عدل کے ساتھ چلے, رویوں کو اچھا رکھے. ایسا نہیں کہ دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تانے تچنے شروع کر دیے کہ تم تو تھیں خراب اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی. ان باتوں کو چھوڑ دے. مطلب ہم لوگ ہمیں آگے آنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت ہو گئیں, ہمیں رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح زندگی نہیں گزرتی. اچھا ایک تو اس میں سوچ بڑی تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, چونکہ جیسے جیسے وقت گزار رہا ہے شاید ہم اس لحاظ سے تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں کہ جی اگر خاتون نکاح نامے پہ یہ لکھ دیتی ہے کچی پینسل سے کہ میرا میاں میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا, تو وہ پھر لکھا گیا ہے, اور اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی. اگر وہ نہیں بھی لکھتی تو قانون میں موجود ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگین وہی بات کہ ہماری سوچ اس کو بدلنا بہت ضروری ہے, یا وہ تربیت سے صرف بدلی جا سکتی ہے. یا پھر مرد کو یہ چاہیے کہ گھر والوں کو, لڑکی کے گھر والوں کو اعتماد میں لے, جو اس کی پہلی بیوی کا گھر ہے, ان لوگوں سب کو اعتماد میں لے کے یہ قدم اٹھائے. بالکل, بیوی کو جب آپ اعتماد میں لیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ میری ضرورت ہے اور میں اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہوں, اور میں تمہارے تمام معاملات اسی طرح چلنے دوں گا, اور وہ رسپیکٹ کے ساتھ پوری بات کرے, تو یہ کیسے ہے کہ ممکن کہ نہ ہو سکے. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں, دیگر ممالک میں بھی کتنے لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ عورتیں کیوں اعتراض نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ ہر بیوی کو الگ گھر دیتے ہیں, اس کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرتے ہیں, بچے جتنے بھی ہوں 2 3 4 5 ان سب کے خرچے پورے کرتے ہیں, تو وہ پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں ہمیں ہمارے حقوق پورے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کیونکہ ہم جو ہمارا یہ ریجن ہے یہ اتنا ملٹی کلچرل تھا کہ بجائے اس کے کہ جو ہمارے ریلیجن میں تھا ہم اس کو فالو کرتے, ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم اس سے ہم نے باقی جگہوں سے چیزیں لے لی ہیں, اور ہمیں اس میں ڈفرینس کرنے کا بہت وقت آ گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب ذرا ہم